الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 11واں پارہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کو خطاب کر کے، تمام انسانوں کو خطاب کر کے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس تم ہی میں سے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ پریشان ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے بارے میں بھلائی خیر خواہی کا وہ شوق رکھتا ہے کہ تمہیں دنیا آخرت کی تمہیں بھلائی ہو، تمہارے لیے بہتری ہو، یہ اس کی خواہش ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اتنے مہربان رسول ہونے کے باوجود، اس کی اتنی عظیم تعلیمات ہونے کے باوجود تم پھر بھی منہ پھیرو گے اگر، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے نبی آپ فرما دیجئے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تمہیں جو اچھی باتیں بتاتا ہوں تمہارے فائدے کی ہیں، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی نوازا ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رب العرش العظیم، اور عظیم عرش کا وہ رب ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، فرمایا آپ نے المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث کا یہ جملہ آپ نے سنا ہے، یہ آپ نے کئی مقامات پر ساتھیوں کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دیہات سے شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بیٹھا رہا، پھر سوال کرنے لگا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ جیسے اور ساتھی بھی سوال کر لیتے تھے، اس نے بھی ایک سوال کر لیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟
آپ نے فرمایا کہ ماذا اعتدت، کیا آپ نے قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے کہ قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ لا شیء ولکن احب اللہ ورسولہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تیاری کے لحاظ سے، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ میں یہ بات گزشتہ جمعے پر کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت خوبیاں ہیں۔ آپ صاحب معراج ہیں، یہ اونچی خوبی ہے، کسی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ خاتم النبیین پیغمبر ہیں، کسی پیغمبر کو یہ خوبی نہیں نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو آخری پیغمبر ہیں وہی خاتم النبیین ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ نبوت کی مثال ایک محل کی، قصر کی ہے، ایک محل کی ہے، اس میں ایک معیاری اینٹ کی کمی تھی، اس محل کی تکمیل کے لیے ایک معیاری اینٹ کی کمی تھی، وہ میں بن کر آیا ہوں، نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی یہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے خود لی ہے، پہلے کسی کتابوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اور یہی وجہ ہوئی کہ اس وقت کے احبار اور رہبان کی مرہون منت ہوئی کتاب، اور وہ دنیا پرستی کا شکار ہوئی ہے اور کتاب میں تحریف کر ڈالی۔ اس کتاب میں باوجود اس کے کہ کئی علماء دنیا پرستی کا شکار بھی ہوئی ہے، کیا سے کیا بھی ہوئی ہے، لیکن کتاب میں تحریف نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کی ضمانت اللہ پاک نے دی۔ تو آپ جیسی کتاب کسی کی کتاب نہیں۔ پہلی کتابوں کے حافظ اس وقت کے راہب یا پیغمبر ہوا کرتے تھے، ہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے بھی ان کتابوں سے بڑی، اور عام 10 سالہ بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے اس کتاب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو آپ صاحب کمالات ہیں، اور جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ اس پیغمبر میں موجود ہیں، اور سب سے اونچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں شفاعت کبریٰ کا جو اذن عطا کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، پھر اس کے بعد اوروں کو۔ سب سے زیادہ سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی۔ حافظ قرآن سفارش کرے گا محدود لوگوں کی، شہید سفارش کرے گا محدود لوگوں کی، کوئی رشتہ دار کی سفارش کرے گا، محدود سفارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں حد بندی نہیں ہے، اور آپ کا ایک لمبا سجدہ ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اونچی سفارش ہوگی اور اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بات یہاں پر پہنچی تھی کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ وہ کسی کو کیا پتہ ہے کسی کے دل میں کس کی محبت ہے۔ وَهْوَ الْأَحِبَّةِ فِي سَوْدَائِهِ، متنبی کہتا ہے کہ دل کو چیرو تو اس کے اندر ایک کالا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، کالا خون جمع ہوا دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس دل کے کالے جمے ہوئے، دل کے اندر جو کالا جمع ہوا خون ہے
اس کے اندر محبت ہوتی ہے جس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. وَهُوَ الْأَحِبَّةُ وَهُوَ فِي سَوْدَائِهِ، ایک سودا کالے رنگ کا ایک کچھ خون کا حصہ ہوتا ہے جمع ہوا دل کے اندر، اس کے اندر محبت ہوتی ہے. اب وہ تو نظر نہیں آتی. ڈاکٹر بھی جو بائی پاس کرتے ہیں وہ بائی پاس کرتے ہیں، بائی پاس شہر میں رش ہوتا ہے نا، بائی پاس بناتے ہیں. ڈاکٹر دل کو چیر کے آپریشن نہیں کرتے کہ دل کے اندر وہ قدرت کے نظام ہے، وہ سیٹوں کے راستے کلیئر کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں. رش والی جگہ کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، وہ بھی چھوڑے دیتے ہیں، سیٹ بنا دیتے ہیں. اب یہ محبت نظر کیسے آئے گی؟ دیکھو نا، وہ تو دل کے اندر کے ایک خاص نقطے کے اندر محبت ہوتی ہے، وہ نظر کیسے آئے گی؟ نظر اتباع میں آئے گی، اسوہ حسنہ کے اپنانے میں آئے گی. پھر محبت کا دعویٰ وہ گویا کہ حال اور قول برابر ہوں گے، اور اگر اتباع اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر محبت ایک رسمی ہے، حقیقی نہیں ہے. حقیقی محبت تو انقلاب پیدا کرتی ہے، اس کی چیز اختیار کی جاتی ہے، اور اس کے خلاف بات سننا گوارا ہی نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ ذرا سے زیادہ لیڈر ہوتے ہیں دنیا کے، اور کیا سے کیا دیکھتے نہیں ہو، دفتروں میں لڑائی، بازاروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس نے ہمارے قائد کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. حالانکہ وہ تو دونوں قائدین میں ہزار نقص، ہزار عیب، انسان تو بھرا ہوا ہے، کوئی پاک نہیں ہے. پاک ہستیاں تو انبیاء علیہ السلام کی اللہ کے بعد، لیکن اپنے قائد سے محبت کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں. یہ تو عظیم قائد ہے، بے عیب ہے، اس پر جو کتاب آئی وہ لا عیب ہے. یہ ہستی وہ ہے کہ جو بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں. اس لیے اس کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. ایک ساتھی آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ایک بندہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جن سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی. محبت وہ ایسے لوگوں سے کرتا ہے لیکن ان سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، تو کیا ہوگا؟ صحابہ بھی کتنے عظیم لوگ ہیں، کیسی کیسی باتیں پوچھی ہیں، اور بعد والے لوگوں کے لیے آسانی کر دی ہے. آپ نے فرمایا بے شک اس کی ان لوگوں کے ساتھ ملاقات دنیا میں نہیں ہو سکی جن کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے، لیکن حشر اس کا ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. وآخرین من دونہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، سورہ جمعہ ہے. کچھ لوگ بعد میں آئیں گے جن کی ملاقات حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، لیکن حشر ان کا ان کے ساتھ ہوگا. قرآن مجید نے بھی فرمایا دوسرے مقام پہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دوسرے مقام پہ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. جنہوں نے ایمان لایا اللہ رسول پر، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء، شہداء، صلحاء وغیرہ ان کے ساتھ. ظاہری دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن محبت ان کے ساتھ ہے، اور پھر وہ ہر ادا کو اپنانے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے یا رسول اللہ انی واللہ لاحبک، قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی عظمت کی قسم، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا ہے واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم
اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر کہتا ہے، آپ نے پھر فرمایا اعد للفقر تجفافا، اگر ہمارے ساتھ محبت کرتے ہو تو فقر و فاقہ والی چادر کو اوڑھ لو، پھر غربت پہ خوش رہو۔ ہمارے پاس دوستی کے لیے تو پھر ہیرے جواہرات پھولوں کے ڈھیر نہیں ہیں۔ اسلام کے راستے میں چلنا تو روڑوں پر چلنا ہوتا ہے، کانٹوں سے بچا بچا کے اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے۔ اعد للفقر تجفافا، فقر و فاقہ کے اوپر بھی خوش رہو۔ پھر کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان ہیں۔ ایک فرمان ہے الفقر فخری، فقر جس پر میں فخر کرتا ہوں، اور ایک فرمان ہے کمزور ایمان والوں کے لیے، یہ اونچے لوگوں کے لیے ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ زیادہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، ایمان بنا ہوا نہ ہو، مضبوط ایمان نہ ہو۔ ایمان مضبوط گھر بیٹھنے سے نہیں بنتا، اہل ایمان کے پاس رہنے سے بنتا ہے، اسلام کی کتب پڑھنے سے بنتا ہے، پھر اس کے سامنے اسلاف کے حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ ایمان کے اوپر لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ جن لوگوں کو خندق میں ڈالا گیا، قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو اس وقت کے بادشاہ نے، جس کا واقعہ سورہ بروج میں ہے، ان کا جرم نہیں تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہیں آگ کی سزائیں لینی پڑیں، ان کا جرم یہ تھا کہ رب العالمین پہ انہوں نے ایمان لایا، بس یہ جرم ہے۔ یہ ادھر سودا ہوتا رہتا ہے، اور انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے اونچے لوگوں پہ امتحان آئے۔ وما نقموا منہم، ان کو سزا نہیں دی جا رہی، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ اللہ پر ایمان لانے کی خدا خواہی بلا خواہی، علامہ کیا کہتے ہیں؟ خدا خواہی بلا خواہی، خدا کو چاہنا، اس کی دوستی میں آنا بہت بڑی بات ہے، یہ پھر بڑے بڑے مسائل بھی ہیں۔ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، ہم اہل ایمان کو آزماتے ہیں، کھرے کھوٹے کو جدا کر دیتے ہیں، سچے اس طرف آ جاتے ہیں۔ جو امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں، جھوٹے ہیں، وہ ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، دونوں کو آزمایا جاتا ہے، اور اس قانون سے کوئی بالائے طاق نہیں ہے، کوئی اس قانون سے باہر نہیں ہے۔ انبیاء، صلحاء، اولیاء سب کے اوپر آتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے، جو ہمارے جیسا کمزور ایمان والا ہوتا ہے نا جی، اس کو دکھ ہوتا ہے، آزمائشوں میں اس کو بے چینی پریشانی ہوتی ہے۔ جو قوی ایمان والا ہوتا ہے وہ اس پہ بھی راضی ہوتا ہے۔ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جو رب کی مرضی ہے ادھر اللہ والے کی مرضی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول پاک کے چچا زاد ہیں، لیکن عمر میں چھوٹے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا سامان پیش کیا تو آپ خوش ہوئے، فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین،
اللہ اس بچے کو کتاب کا عالم بنا، قرآن مجید کا اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ بڑے جلیل القدر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی علم کے مرکز تھے، بڑا رش لگا رہتا تھا۔ یہ سب نبی کی دعا کی برکت تھی۔ طائف میں ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ گورنر تھے، لیکن حضرت علی سے کچھ اختلاف ہو گیا تھا، وہ پھر ادھر چلے گئے طائف میں۔ میں نے وہ مدرسہ دیکھا ہے جو آل سعود نے بنایا ہے، اسی جگہ پہ حضرت صاحب کی قبر بھی وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ انوار و برکت خوب سے خوب عطا فرمائے عبداللہ کی۔ انہوں نے جو مدرسہ بنایا اس پوری جگہ کو گھیرا ہے جو عبداللہ صاحب کی تھی۔ اتنی عظیم مسجد ہے، عظیم عظیم عظیم، کہ یہ لفظ میرے اس مسجد کے لیے کم ہے۔ میں اس کے نہ ستون گن سکا نہ صفحے گن سکا، بڑی کوشش کی، بہت کلاسیں لگتی ہیں۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طائف میں آباد ہو گئے تھے، اتنا رش ہوتا تھا کہ پہلے اعلان ہوتا تھا صرف قرآن والے جمع ہو جائیں، اس سے متعلق جو مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر حدیث والے جمع ہو جائیں، پھر فقہ والے جمع ہو جائیں، پھر لغت والے جمع ہو جائیں وغیرہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سب نبی کی دعا کی برکت تھی۔ کسی کے دل میں گھس جانا یہ اونچی بات ہوتی ہے۔ ایک تو نا لوگ دعاؤں کی درخواست، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعائیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کسی محترم سے اس انداز میں پیش آئیں کہ آپ اس کو بھول ہی نہ پائیں۔ جب وہ دعا کرنا شروع کرے تو آپ یاد آ جائیں کہ اس کے لیے تو دعا کرنی ہے۔ میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں، بلو ایریا میں میرے 3-4 ساتھی ایسے گزرے ہیں جن میں سے 1-2 فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ وہ اتنے عظیم محسن ہیں میرے ذاتی لحاظ سے بھی اور مسجد کے، کہ میں نے ان کے لیے عمرے بھی کیے اور دعائیں کی، لیکن پھر بھی میرا دل مجھے کہتا ہے کہ میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، مجھے نہیں بھولے۔ تو وہ ظاہر ہے میرے ساتھ محبت کیا ہے، میرے اندر کیا خوبی تھی، وہ دین کی برکت سے ہی وہ کر رہے تھے نا۔ تو کسی کے ساتھ آپ، کسی محترم کی، کسی غریب کی، کسی کی آپ خدمت کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور جو اشاعت دین اور دین کی خدمت جو کرتا ہے اس معاشرے میں، کہ جس معاشرے میں چند لوگ بیٹھ جائیں تو ان کی گفتگو کا دلچسپ موضوع علماء کی غیبت ہوتا ہے، دلچسپ موضوع، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رشتہ دار بھی تھے عبداللہ بن عباس، عمر 7 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جو میمونہ ہیں اس کے یہ بھانجے ہیں، اس لیے گھر میں بھی جاتے تھے۔ اب یہ دوسرا شخص سنیں، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ بڑی عمر کے تھے، یعنی کہ جوان تھے، اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بہت شوق تھا۔ اصحاب صفہ کے طالب علموں میں سے بھی تھے، بس جب آپ تشریف لائیں سبق پڑھتے تھے، جب آپ گھر کے لیے تشریف لے جاتے آرام فرماتے تو یہ باہر 4 دیواری کے گیٹ کے باہر لیٹے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آئے گی تو میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ یہ ان کا شوق ہوتا تھا، اور کبھی شوق پھر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو امر کر دو کہ یہ خدمت کرو اور اس پر بھی وہ خوشی سے کام کر دے تو بھی ثواب ہے، اور ایک ہے جس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے خدمت کے لیے، دونوں کے مقام الگ الگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رات کو میں بیٹھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ میں نے وضو ہی، ایک وضو ہوتا ہے جو ہاتھ منہ دھونا، ایک وضو واو واو کی زبر کے ساتھ، یعنی جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے اس میں لوٹا، پانی وغیرہ، تولیہ، مسواک، یہ چیزیں سب اس کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں وضو کے لیے وہ سب میں نے مہیا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حاجت سے تشریف لائے، وضو بنایا، استنجا کیا، پہلے وضو بنایا، پھر میں نے تولیہ پیش کیا، آپ کھڑے ہو گئے، تہجد کا ٹائم ہے، آپ نے فرمایا صلی ماذا تشاء، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، یہ جملہ ارشاد فرمایا جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، فرمایا صلی ما تشاء، یا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، دو جل چاہتا ہے مانگو، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اگر آج کا نظام ہوتا تو کوئی پلاٹ مانگا جاتا، کوئی وزارت مانگی جاتی۔ صلی ما تشاء یا ربیہ، اے ربیہ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ ربیہ بولنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جیسے اللہ نے دنیا میں آپ کی معیت مرافقت عطا کی ہے، جنت میں بھی آپ کی مصاحبت مل جائے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، کیا ربیہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگ سکتے؟ یہی تمہارا سوال ہے، کچھ اور مانگو۔ وہ کہنے لگا اس کے علاوہ نہیں، بس یہی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، میرے ساتھ جنت میں معیت کے لیے تیاری کے واسطے کثرت سجود دنیا میں بجا لاؤ، میری مرافقت جنت میں مل جائے گی۔ سوال بہت بڑا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لو، اس کو رہنے دو۔ او غیر ذالک کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ کچھ ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور یہی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مرافقتک فی الجنہ چاہیے اگر تو دنیا میں اللہ کی عبادت زیادہ کرو۔ کثرت سجود سے مراد نوافل ہیں، نماز ہے، تنہائی میں سجدہ توبہ اور سجدہ شکر ہے، لیکن یہ خیال کیا جائے کہ بغیر وضو کے سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے صرف سجدہ نہ کیا جائے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے نماز کے بعد ایک الگ سے بھی سجدہ ہوتا ہے، وہ دیکھا دیکھی میں سارے شروع کر دیں گے۔ تنہائی میں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو صرف سجدے بھی، جیسے سجدہ تلاوت بندہ بجا لاتا ہے، سجدہ توبہ بھی کریں، سجدہ شکر بجا لائیں۔ اور جو نماز ہے سب سے زیادہ عظیم عبادت ہے، سب سے پہلے اس کی پوچھ ہوگی، من ربوں کا من نبیوں کا، بعد جو حساب ہونا ہے سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہے۔ نماز کے حساب میں جو کلیئر ہے تو آگے آسانی ہے اس کے لیے۔ اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں اگر نفلی نماز ہو، امام صاحب کے لیے نہیں، امام کو تو ساروں کا خیال کرنا چاہیے، بس 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ امام صاحب جب کہے گا تو پیچھے 3 مرتبہ تو ہو جائے گا، امام کو درمیانہ نظام رکھنا چاہیے، اور پھر لوگوں کی ماننے میں آئے گا تو پھر مسئلہ ہی بن جائے گا۔ ایک مقتدی مجھے کہتا ہے مولوی صاحب سجدے میں جاؤ تو پھر خوب دیر لگایا کرو، سجدے میں اللہ کے پاس ہوتا ہے بندہ۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن یہ الگ نفلی نماز میں کیا کرو۔ اب دوسرا سنو، یہ کہتے ہیں مولوی صاحب سجدہ جلدی کیا کرو، نیچے سے وہ سانس نہیں لینا ہوتا سجدے میں، پھر سانس میں کرونا آ جاتا ہے، سجدہ جلدی کیا کرو۔ آپ مقتدیوں کو مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ ایک کہتا ہے لمبے سجدہ کرو، ایک کہتا ہے بس فٹافٹ کرو۔
امام کو میانہ درمیانہ نماز پڑھانی ہے، بس 5-7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، لوگ آرام سے 3 مرتبہ کہہ لیں گے۔ لیکن جب آپ تنہائی میں ہیں تو خوب لمبے سجدے کریں، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ دماغ اور بینائی، اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے، طب بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے زمانے میں تو علماء جتنے ہوتے تھے وہ طبیب بھی ہوتے تھے، ظاہری طبیب بھی، روحانی طبیب بھی۔ آج کل کی طب، اگر کوئی مولوی درمیان میں انگلش کا لفظ بولے تو پتہ ہی لوگ کیا کہتے ہیں، یہ پڑھا لکھا مولوی ہے، اور عربی بول دے تو خیر ہے، عربی تو کیا بات ہے۔ اور اگر میڈیکل کی بات کوئی مولوی صاحب کر دیں گے نا تو کہیں گے ہاں ہے نا بات، قرآن حدیث خوب موجوں میں پڑھتا رہے۔ یہ آج کل کا بابو یہ نہیں کہے گا یہ پڑھا لکھا ہے۔ طب کیا کہتی ہے کہ سجدہ کرنے سے اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے، کہ خون کا دورانیہ آپ کے دماغ، آپ کی آنکھ، آپ کے کان میں خوب گردش کرتا ہے۔ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ نیچے ہوتا ہے سر، اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے، اور اسلام تو پہلے سے ہی کثرت سجود کہہ رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں اور وضو کی ضرورت پیش آئی۔ آپ کے خادم تھے جو وضو کروایا کرتے تھے، لوٹے سے پانی ڈالتے ہیں، جو کرتے ہیں، اور ایسا شرعاً جائز ہے۔ اب تو آپ لوگوں کے بیسن اور ٹوٹیاں خادم بن گئی ہیں، اس سے آپ فائدہ لے رہے ہو۔ بہرحال کسی محترم کو وضو کروانا اور اس کے پاؤں ہاتھ کو ملنا شرعاً ثبوت ہے، لیکن حضرات صحابہ نیچے تشت نہیں رکھتے تھے، نیچے برتن کے پانی کا دھون جو ہے وہ اس میں گرے، اپنے ہاتھوں سے نبی کے جسم کا دھون لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، لین لگا کے بیٹھتے تھے، تھوک تک نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو عظیم مقام عطا کیا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کا جو عروہ بن مسعود ہے، یہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ سورہ یاسین میں جو حبیب نجار کا ذکر ہے، اس کو اللہ نے جو مقام عطا کیا تھا، میرے عروہ بن مسعود کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ لیکن اگلی بات عظیم ہے جو پیغمبر ہی کر سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود کی شکل بھی حبیب نجار جیسی ہے، مقام بھی اس کو وہی ملا کہ چھت پر کھڑے ہو کر ایمان کے بعد اذان دی تو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کا جو نعرہ سنا طائف میں، جب صلح حدیبیہ میں مشورے کے لیے آئے اور ان کو انہوں نے بڑا بنا کے بھیجا اور یہ واپس گئے، جب واپس گئے تو ان کو کہا بھائی بات یہ، میری ایک بات سنو، تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت نہیں سکتے، بس یہ خلاصہ ہے میری ساری میٹنگ مشورے کا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں ہوئی، اور کیا ہے وہ کہ میں نے اپنی سرداری کی نسبت سے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے سپاہی، ان کے فوجی اتنے تابعدار، خدمتگار، فرما بردار نہیں ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سپاہی حضرات صحابہ اس کے خدمتگار ہیں۔ یہ تھوک تک نہیں گرنے دیتے، پانی کا دھون نہیں نیچے گرنے دیتے، اور آپ جب یوں دیکھتے ہیں تو اس علاقے کا پورا لشکر یوں کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا حکم ہے، اس کو قبول کریں۔ جب آپ صرف ادھر دیکھتے ہیں تو سارے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ کیا حکم آنے والا ہے۔ اتنی فرما بردار جماعت جس قائد کو ملے اس سے کوئی نہیں جیت سکتا، جیت انہی کی ہے، بھلے اس دفعہ عمرہ کرنے دیتے ہو یا نہیں۔ یہ بات جب کہی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ چھوڑو جی، ان کے ساتھ مل گئے، رہنے دو، یہ جنسیوں کی چال ہے۔ ہاں، جب کوئی حق بات کہہ دے تو یہ ہو جاتا ہے پھر۔ بہرحال بعد میں اللہ نے ان کو اس حد تک، تو میں بات کر رہا ہوں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پیش آتی ہے، صحابہ وضو کرواتے ہیں،
اور نیچے نہیں گرنے دیتے پانی کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لعاب دہن سے زہر آلود کنواں آب شفا بن جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا جو راستہ ہے مدینہ سے، جس جگہ کے اوپر مشرکین کو مکہ کو پتہ تھا کہ مسلمان آئیں گے اور پانی کی ضرورت ہوگی اور اس کنویں سے پانی وہ لیں گے، انہوں نے اس میں زہر ملا دی تھی۔ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے لعاب دہن اس زہر آلود کنویں میں گرا دیا۔ فرمایا لو، یہ پانی کی تاثیر تو رکھے گا ہی رکھے گا، یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں کی شفا بھی بن جائے گا۔ آج تک وہ کنواں موجود ہے اور اس کا نام بھی آب شفا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کنواں، پانی بھی لوگ بڑے دور دور سے بھرنے وغیرہ آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ جانتے تھے جس کے لعاب دہن میں یہ مقام ہے، اس کے ہاتھوں کے دھون۔ کوئی مجذوب کہتا ہے نا، فرمایا ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کی تلووں کا دھون ستارے بنے۔ حضرات صحابہ سے پوچھا آپ نے، میرے وضو کا دھون کیوں لیتے ہو؟ میرے وضو کا دھون کیوں اپنے جسموں پہ ملتے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تمہاری عقیدت کیا ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حباً للہ ورسولی، ہم آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے وضو کا دھون بھی اپنے جسموں پہ لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بات صحیح ہے، لیکن بات سنو، میری شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اس کو اپناؤ، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو، کبھی جھوٹ نہ بولو، اور کبھی کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ پھر حباً للہ و رسولہ کا فائدہ بھی ہوگا۔ محبت اعلیٰ درجے کی ہو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب۔ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہونا چاہیے، تب ایمان کی تکمیل نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کی بیگمات تمہاری مائیں ہیں۔ اور اسی ایت میں، یہ سورہ احزاب کی 5ویں ایت ہے، اسی ایت میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ ان کی قرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی جانوں سے بھی تمہیں زیادہ محبوب ہوں، اور تمہارے والد کا درجہ وہ رکھتے ہیں، روحانی باپ کا، اور ان کی بیگمات وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ فرمایا تمہیں میں سے میں نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اس کو پریشانی ہوتی ہے، تمہارے بارے میں اس کی ہمدردی یہ ہے کہ تمہیں بھلائی میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ہدایات کو اپناؤ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت یہ ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، علماء نے تطبیق دی ہے کہ نئے پیغام کے لحاظ سے تو الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت ہے، لیکن یہ تو بات پہلے بھی بیان ہو گئی نبی کی شان میں۔ نبی کی شان میں جو آیت سب سے آخری ہے وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بعد میں ان کو مدینہ سے لے کر دمشق کی جامع مسجد کا خطیب بنا دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص اس آیت کا ورد رکھتا ہے اس کے دنیاوی اخروی جملہ مسائل اللہ پاک حل کر دیتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت ہے۔
تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تکمیل ایمان ہے، اور جملہ کمالات کامل ہونے کے لحاظ سے، جمال والے ہونے کے لحاظ سے، شفیق ہمدرد محسن بابرکت ہونے کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں منقبت کے اشعار پڑھتے تھے، آپ کے جمال کا بھی تذکرہ کرتے تھے، آپ کے کمالات کا بھی تذکرہ کرتے تھے، آپ کے احسانات کا بھی تذکرہ کرتے تھے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے اپنی ان آنکھوں میں ان جیسا کوئی خوبصورت نہیں دیکھا، اور ان جیسا خوبصورت صاحب کمالات کسی ماں نے جنا نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا سب سے اونچا تخلیق کا شاہکار ہے یہ، جس کو علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اس کی زلفوں کی سیاہی لی تو کچھ حصہ سیاہی کا راتوں کو دے دیا، اس کے جبین اطہر کے حسن کی چمک لی تو صبح کو سویرا اللہ نے عطا کر دیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں، اسی نقش سے پھر بھیگ مانگی جاتی رہی، حسن کی بھی، کمالات کی بھی، برکات کی بھی، سخاوت کی بھی اور انوارات کی بھی، پھر بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حامد بھی، احمد بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں لا محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کے قدموں سے جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے دو عظیم نسخے ہیں، ایک میرے پیغمبر کی اتباع میں آ جاؤ، اور دوسرا میری ذات میں۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات میں، میری صفات میں، میری الوہیت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ بس شرک نہیں کیا، اپنی محنت اور مجاہدے سے نبی کی مشقت میں اتباع میں آئے، اور تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہی ہے، اب بھی چل کر آئے ہو تو کچھ تو ہوتا ہی ہے مجاہدہ۔ دنیا کا مجاہدہ تو دوستو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، اس کا نام ہے خالد، نبی مدینہ کی سائیڈ میں قبیلے کا سردار تھا، لہیائی اس کا تقلب تھا، لقب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا تھا، اور آپ کے خلاف لشکر کو تیار کر رہا تھا۔ دیکھو پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے، جس کے ساتھ محبت ہو اس کی ہر ادا اپنائی جاتی ہے، ایک بات، اور دوسرا جس سے محبت ہو اس کے بارے میں بندہ بری بات سن تک نہیں سکتا۔ جی، اور یہی ہو رہا ہے، وہ کفر ہمیں آزماتا ہے،
دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, اور ساتھ آپ کو مارنے کے لیے ایک لشکر بھی تیار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک قافلہ بھیجا کہ اس کا مجھے سر چاہیے, اس گستاخ کا مجھے سر چاہیے. جیسے میں کئی واقعے کعب بن اشرف وغیرہ وغیرہ کی بھی بتا چکا ہوں. یہ گئے, بہرحال مختصر, وقت بھی مختصر, قصہ مختصر, یہ کہ کامیاب ہوئے اور یہ سر اس نے کاٹا. پھر سارا دن یہ نہیں چلتے تھے, ساتھیوں کو بھیج دیا, سر اپنے پاس رکھا اور سر ایک چیز میں وہ باندھ کر یا جو بھی رات کو چلتے تھے. کئی دن, جو کچھ دن کا سفر تھا, کئی دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اپنے گستاخ کا سر دکھایا. آپ نے ان کو دعا دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لاٹھی تھی, وہ لاٹھی آپ نے عبداللہ بن انیس کو دی اور کیا جملہ ارشاد فرمایا. یہ ایک نئی بات ہے, آخری بات ہے, ہمیشہ آپ کو یاد بھی رہے گی. فرمایا تخزر بہذہ فی الجنہ فإن المتخزرین فی الجنة قلیل. اے عبداللہ, جنت میں تم داخل ہوگے, تم نے میرے دشمن کے سر کو قلم کیا, لیکن یہ میری لاٹھی لے لو, جنت میں بھی اس کے ساتھ تم چل کر جاؤ گے. یہ علامت ہوگی کہ تم نے میرے گستاخ کے سر کو قلم کیا. اور یاد رکھو عبداللہ, جنت میں تو میری امت کے لوگ بہت جائیں گے, لیکن جن کو میں نے نشانی دی ہوگی کہ لے کر جنت میں جانا, بہت کم ہوں گے. تخزر بہذہ فی الجنہ فإن المتحذرین فی الجنة قلیل. جنت میں جانے والے میرے امتی تو بہت ہوں گے, لیکن جن کو میں نے کچھ نشانی دی ہوئی ہوگی وہ لے کر جو جنت میں جائیں گے وہ بہت کم ہوں گے. ہمیشہ لاٹھی ساتھ رکھتے تھے. جب دنیا سے پردہ کرنے لگے تو وصیت کی ہے کہ یہ میری لاٹھی میری قبر میں ساتھ رکھنا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت و محبت, اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.